آغا خوئی کے بڑے داماد ہیں سید نصر اللہ المستنبط. آغا خوئی کی کئی بیٹیاں ہیں تو سب سے بڑے داماد تھے سید نصر اللہ المستنبط. بہت بڑے عالم تھے یہ بھی. آغا خوئی کے انتقال سے 6 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ورنہ تو کافی امکان تھا کہ آغا خوئی کے بعد یہ مرجع بنیں گے. اور بہرحال ان کے بارے میں بھی وہی ہے جو صدام کا ایک طریقہ کار تھا. ایسے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو یا روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید کروا دیا جاتا تھا، اور یا پھر ہاسپٹل کے علاج میں زہریلی سوئی کے ذریعے ان کو شہید کیا. وہ ایک الگ چیز ہے. سید نصر اللہ المستنبط ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ کنفرم ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ آغا خوئی کے یہاں کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ایام ازاں میں روزانہ ان کے گھر میں لیڈیز کی مجلس ہوتی تھی. اور ہمارے مجتہدین اور مراجع کون سے ان کے عالیشان محل یا بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں، چھوٹا سا گھر تھا. تو آغا خوئی روزانہ جو مجلس کا وقت ہے مثلا 9 بجے، اس سے پہلے اپنے گھر سے نکل جاتے تھے. اور جب عورتیں آتی تھی پورا گھر عورتوں سے بھر جاتا تھا. اور جب مجلس ختم ہوتی تھی اس کے بعد واپس تشریف لاتے تھے. ایک دن پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکے، گھر میں ہی رہے. اب عورتیں آئیں، پتہ چلا کہ آغا خوئی گھر میں، گھر چھوٹا سا، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں 2 کمرے تھے، کمرے میں تو خود آغا ہیں. تو باقی ساری عورتیں بڑی مشکل سے ایک دوسرے کمرے میں کچھ سمائی کچھ نہیں سمائی، آدھی رہیں آدھی چلی گئی، جگہ ہی نہیں. یہ ہیں ہمارے مراجع جن پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ خمس کھانے والے ہیں اور ہمارے پیسے سے عیش و آرام کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی ان کی کوٹیاں ہیں اور کتنے بنگلے ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں. دیکھیں بات بہت اہم ہے، لیکن وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا. تو آغا خوئی دن گھر میں ہی رہے. تو جس کی وجہ سے مجلس سمجھیے آدھی خواتین تو رہی نہیں سکی، وہ دروازے سے ہی چلی گئی. اور جو تھی وہ بھی جلدی جلدی مجلس پڑھ کے نکل گئی. یعنی جو عورت میں ایک شرم و حیا ہوتی ہے نا، چھوٹا سا گھر ہے، برابر میں اتنا بڑا مجتہد، مرجع تو شاید اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، اتنا بڑا مجتہد، مجلس نہ پڑھی جائے. تو آج کل کی ہماری بات خواتین میں اتنی ہمت آ گئی کہ ابھی سمجھیے صحیح معنوں میں پیدا بھی نہیں ہوئی اور سینہ تان کے بڑے بڑے علماء اور مراجع کو چیلنج کرتی. پہلے کچھ اصول ہوتے تھے، کچھ ایٹیکیٹس، کچھ پروٹوکول، کچھ صاحب علم کی شان. تو جلدی مجلس پڑھ کے چلی گئی، ختم بات. اگلی صبح کو آغا خوئی کی نگاہ پڑی اپنی بیوی پر، دیکھا بہت پریشان ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں رات کو ابھی یہ خواب دیکھا ہے، نجف اشرف مولا کے روضے کے بالکل قریب گھر محلہ عمارہ میں، جسے صدام نے توڑ دیا اور آج کل وہ بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی موت ہو گئی ہے. بیوی کا دل ویسے ہی زیادہ پریشان ہوگا، نیند ہو گئی ہے میری. اور واقعاً اس دن آغا خوئی بیمار پڑے، اور اتنے بیمار کہ آنکھوں کی بینائی آلموسٹ آدھی رہ گئی چند گھنٹوں میں، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی. اب ان کے داماد کہتے ہیں کہ وہ نصر اللہ مستنبط جب وہ آغا خوئی اس دن اجتہاد کا درس دینے نہیں آئے تو میں گھر گیا معلوم کرنے کیا بات. آغا کے کمرے میں داخل ہوا، چھوٹا سا کمرہ تھا، دیکھا بستر پہ پڑے ہوئے، بینائی بھی آدھی رہ گئی ہے، پورا کام نہیں کر پا رہی ہے بینائی. اور حالت یہ کہ چہرے پہ اتنی سویلنگ ہے اور اتنا ورم ہے کہ ناک اور چہرے میں فرق نہیں لگ رہا ہے، اتنا وہ چہرہ سوجا ہوا ہے. اور اس سویلنگ کی وجہ سے اتنا سرخ. گھبرا گیا میں، یہ آپ کی حالت ہوئی ہے، کوئی علاج، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب؟ کہا یہ الماری کھولو. میں نے الماری کھولی، کہا اس میں مٹی نظر آ رہی ہوگی. میں نے کہا وہ اٹھا کے میرے چہرے پہ لگاؤ. میں نے اپنے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ خاک شفا لگ رہی. وہ مٹی اٹھا کے آغا کے پورے چہرے پہ لگائی اور گھر آ گئی. اگلی صبح کو دیکھا کہ آغا خوئی اسی پرانے انداز کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے ہوئے اجتہاد کا درس دے رہے. میں نے جا کے قریب جا کے مزاج پرسی کی، پتا چلا وہ سارا ورم چلا گیا، وہ ساری سرخی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی اتنی ہی پرفیکٹ ہو گئی جتنا پہلے ہوئی تھی. میں نے ری کنفرم کیا کہ وہ مٹی کا وہ خاک شفا تھا. اور مجھے پتا ہے کہ جس چیز کا کوئی علاج نہ ہو، میرے مظلوم جد سید ہے نا، خاک شفا. دیکھیے یہ ہمارے وہ مراجع ہیں جن کو آج کل بہت سے لوگ اس لیے مقصر کہتے ہیں کہ وہ صرف نماز اور روزہ بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے کرنا.